اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں اور ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے سورہ نمل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو جب ہی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے شاید تم پر رحم ہو۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم بل انتم قوم تفتنون، بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری شگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، اس کے باعث بارش رک گئی، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف نسبت کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی، یہ تمہارے کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ہماری وجہ سے نہیں آئی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد برپا کرتے اور صلح نہ چاہتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ شہر سمود، جس کا نام حجر ہے، قوم سمود کا شہر ہے، ان کے شریف زادوں میں سے 9 شخص تھے جن کا سردار کدار بن صالف تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ناکا کی کوچیں کاٹنے میں کوشش کی تھی۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ رات کے وقت ان کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے سارے تابعوں کو جو ان پر ایمان لائے ہیں قتل کر دیں گے، معاذ اللہ۔ اور پھر صبح اٹھ کے کہیں گے کہ ہم تو یہاں تھے ہی نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور ان کی ساری قوم کو اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وہ غافل رہے۔
ان کے مکر کی جزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی. ان 9 شخصوں کو اللہ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا. انا دمرناہم، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، ان 9 شخصوں کو ہلاک کر دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجے، تو وہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے. فرشتوں نے ان کو پتھر مارے، وہ پتھر لگتے تھے اور مارنے والے نظر نہ آتے تھے. اس طرح ان 9 کو ہلاک کیا. انا دمرناہم، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، وقومہم، اور ان کی اجمعین، اور ان کی ساری کی ساری قوم کو. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. اللہ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا. کو ہلاک کر دیا، وقومہم اجمعین، اور ان کی ساری قوم کو. ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کی تعداد 4000 تھی. اور ان پر ہولناک آواز پڑی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہ پڑے بدلہ ان کے ظلم کا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے. یہ 4000 بے حیا لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی اور طرح طرح کے مکر کیے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا، اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات بخشی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ لگ گیا، سن لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور جو ہٹ گیا پیچھے اسے گمراہ ہونے سے کوئی بچاتا نہیں. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اپنی اور اپنے فرمائے، اطاعت گزاری عطا فرمائے، راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے. جتنے آپ صبح صبح سن رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تھوڑی دیر بعد آگے چونکہ علیحدہ ذکر آ رہا ہے ہم جن فرشتوں کا، قرآن پاک نے ان کی ٹھکائی کی ہے. بارکم اللہ فیکم وعلیکم. اس ذکر کے ساتھ ان کی نحوستوں کا بیان بعد میں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.